बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.8 चैप्टर 1 की 8वीं मश्क है 1.8 सेट्स की मुख्तलिफ टाइप्स के ऊपर है। तो चलें आपको बोर्ड के ऊपर तफसील से पूरी एक्सरसाइज डिटेल के साथ 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप डिटेल के साथ समझाते हैं। एक एक स्टेप को देखना है अच्छे तरीके से। जब आप समझ लें उसको वीडियो को रोक के फिर खुद से हल करना है। जहाँ समझना है फिर वीडियो देखनी है, फिर उसको समझना है, समझ के खुद हल करें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आपको मैथ में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू। मुकम्मल मश्क इंतहाई आसान तरीके से उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाई गई है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं वो भी इस एक्सरसाइज को आसानी से देख कर समझ सकते हैं। जो उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 है, राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। उर्दू में हम इसे कहेंगे मदरजा झैल में से हर सेट के 2 वाजिब और 2 गैर वाजिब तहती सेट लिखने हैं। हमने जितने भी सवालात हैं इनके हर एक के हमने 2 वाजिब प्रॉपर सबसेट बनाने हैं और 2 गैर वाजिब इम्प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। इसका कंसेप्ट आपके पास पहले है कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, उसे देख लें। नहीं तो ये जो आपको कोने में आई का बटन नजर आ रहा है यहाँ से सेलेक्ट करके पहले वो देख लें अगर आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट का पता नहीं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की वीडियो मौजूद है, उसको क्लिक करके पहले वो देख लें ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क होता है। चलें जी, इसका ऑप्शन 1 है हमारे पास, सेट ए है, ए सी डी। अब इसका ए सी डी है, इसके हमने पहले बनाने हैं प्रॉपर सबसेट। 2 प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? वो सबसेट होता है जो अपने सेट से, जो ओरिजिनल सेट है उससे कम अरकान रखता है, कम एलिमेंट रखता है। तो इसका एक तो ए बन सकता है और दूसरा सी डी बनता है। और भी बन सकते हैं, ए सी बन सकता है, सी डी बन सकता है, डी सी बन सकता है। अगर हमने ये 2 बनाने थे हमने 2 बना दिए। अब इसके 2 इम्प्रॉपर सबसेट बनाएंगे, गैर वाजिब तहती सेट बनाएंगे। देखें ए डी सी बिल्कुल वही सेम हमने पढ़ा था। जो गैर वाजिब तहती सेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, उसमें बिल्कुल सेम वही के वही अरकान मौजूद होंगे, लेकिन तरतीब तब्दील हो जाए, ए डी सी हो जाएगा या डी सी ए हो जाएगा। चलिए जी, ऑप्शन 2 सेट बी है हमारे पास, 2 4 6 8। अब इसके सबसे पहले हम प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। प्रॉपर सबसेट इसके वाजिब तहती सेट कौन से होंगे? 2 4 और 6 8। देखें 2 4 इसका प्रॉपर सबसेट है कि इसमें 2 4 है लेकिन 6 8 नहीं है। 6 8 इसका प्रॉपर सबसेट है कि उसमें कम अरकान है और 2 4 उसमें नहीं है, 2 और 4 नहीं है। चलिए जब इसका इम्प्रॉपर सबसेट इसमें गैर वाजिब तहती सेट, यही 2 4 6 8 मुख्तलिफ तरतीब के साथ आ जाएंगे। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 6 8 उसी तरतीब से आ जाएंगे, यानी इनमें कोई फर्क नहीं होगा। ऑप्शन 3 सेट सी है हमारे पास, -1 0 और +1। देखिए ये बेसिकली तो एक इंटीजर है। अब इसका हम प्रॉपर सबसेट बनाएंगे, इसके वाजिब थे तो एक -1 का और दूसरा +1 का, दोनों में कम है। और तीसरा इसका अगर इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है, गैर वाजिब तहती सेट, -1 और 0 जमा 1, जो पहला इसी तरह है और दूसरा 0 जमा नफी बना देंगे। ऑप्शन 4 है सेट डी है हमारे पास, 4 8 12 16। प्रॉपर सबसेट इसके 4 और 16, 8 और 12। इम्प्रॉपर सबसेट इसके गैर वाजिब तहती सेट इसके 4 16 8 12, 8 4 16 12। यानी तरतीब तब्दील हो गई है, एलिमेंट्स वही हैं, रुकन वही हैं, इसलिए वो सेट वैसे का उसका गैर वाजिब सेट रहेगा, इम्प्रॉपर सबसेट रहेगा। ऑप्शन हमारे पास 5 सेट ई है हमारे पास, ट्राइंगल है, मुसल्लस, फिर सर्कल है, गोल दायरा और फिर रेक्टेंगल है, मुस्ततील। अब जब हम इसका प्रॉपर सबसेट बनाएंगे वाजिब तहती सेट, तो इसमें देखें पहले में हमने जो बनाए हैं 2 मुसल्लस, ट्राइंगल और सर्कल बनाया, दूसरे में हमने सर्कल और रेक्टेंगल बना दी है, गोल दायरा और मुस्ततील। अब जो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे ये तीनों की तीनों सेम एक ही तरतीब से भी आ सकती है और मुख्तलिफ आगे पीछे तरतीब से भी आ सकती हैं, लेकिन होंगी अरकान उसके एलिमेंट 3 होंगे। अब हमारे पास छठा इसका जो है एफ, ज़ारा, असलम, ज़िशान, ये 3 बंदों का हमारे पास सेट है।
اب اس کے پراپر سب سیٹ جو ہم بنائیں گے واجب تحتی سیٹ، تو اس میں زارا اور اسلم کا ایک سیٹ اور دوسرا اسلم اور ذیشان کا، دونوں کم ہو گئے. اور جو امپراپر سب سیٹ ہے غیر واجب سیٹ ہے وہ زارا اور اسلم ذیشان یہ تینوں ایک ہی ترتیب سے بھی آ جائیں گے اور آگے پیچھے ترتیب سے آئیں گے. اسلم ذیشان اور اس کے آگے زارا بھی آ رہا ہے، اسلم ذیشان اور زارا، یہ زارا یہاں پہ آ گیا ہے. کوسچن نمبر 2 which is the super set in following pair of sets. سوال نمبر 2 ہے مدرجہ ذیل سیٹوں کے جوڑوں میں سے کون سا فوقی سیٹ ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں سپر سیٹ فوقی سیٹ کو ہم نے علیحدہ کرنا ہے. اگر آپ کو سپر سیٹ کا پتہ نہیں ہے کہ سپر سیٹ کیا ہوتا ہے، سب سیٹ اور سپر سیٹ میں کیا فرق ہے، تو اس کے اوپر پہلے سے ویڈیو لیکچر موجود ہے، اسے دیکھ لیں. آپ کی آسانی کے لیے ڈسکرپشن میں لنک شیئر کر دیا گیا ہے، نہیں تو یہ جو آپ کو اوپر آئی کا بٹن نظر آ رہا ہے اس میں دیکھیں، آپ کو سپر سیٹ والی ویڈیو مل جائے گی، پہلے اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو کہ سپر سیٹ کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ آسانی سے یہ سوال حل کر سکیں. اس کا پہلا جزء ہمارے پاس سیٹ اے ہے اے سی ڈی، اور سیٹ بی ہے ہمارے پاس اے بی سی ڈی. اب دیکھیں دو سیٹ ہیں، سپر سیٹ ہم نے وہ بتایا تھا، آپ کو پھر بھی یاد آنے کے لیے بتا دوں کہ ایسا سیٹ ہوگا جس کے اندر دوسرا کوئی سیٹ موجود ہوگا یا اس کے سارے ارکان موجود ہوں گے. دیکھیں سیٹ اے کے اے سی ڈی سیٹ بی میں موجود ہیں، اور سپر سیٹ میں ایک اضافی بھی ہوگا، کم از کم ایک اضافی ہوگا، تو اس میں بی اضافی ہے، تو ہمارا سپر سیٹ کون سا ہوگا، بی. ہاں جی، تو ہمارے پاس آنسر جواب ہے سپر سیٹ فوقی سیٹ ہمارا کون سا ہے، بی. اور بی کو ہم کیسے ظاہر کرتے ہیں، بی از سپر سیٹ آف اے. بی سپر سیٹ ہے، یہ سپر سیٹ کی علامت ہے، ہم نے اس کو پڑھا تھا. اب اس کو سپر سیٹ کے اوپر جو ویڈیو بنی ہے اس میں تفصیل سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی علامت کیسے استعمال ہوتی ہے اس میں، اور سب سیٹ میں کیا فرق ہے، اس کی علامت کیسے ہوتی ہے. چلیں جی، اس کا آپشن 2 سیٹ ہمارے پاس سی 0 2 4 8 اور سیٹ ڈی ہے ہمارے پاس 2 4. اب اس میں بھی اگر آپ آنسر دیکھیں تو سپر سیٹ ہمارے پاس کون سا ہے، سی ہے. سی کے اندر کیونکہ سارے موجود ہیں، سی از سپر سیٹ آف ڈی. سیٹ سی از سپر سیٹ آف سیٹ ڈی. سیٹ ڈی کا جو سپر سیٹ ہے وہ سیٹ سی ہے. چلیں جی، اگلا آپشن ہے ہمارے پاس 3 سیٹ این ہے ہمارے پاس 1 2 3 اور یہ چلتا جا رہا ہے، ہمارے پاس نیچرل نمبر ہیں. اسی طرح جو دوسرا سیٹ ہے وہ ہے ڈبلیو یعنی ہول نمبر، اور 0 1 سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی چلتے جا رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ہول نمبر میں 0 اضافی ہے، نیچرل میں نہیں ہے، تو سپر سیٹ کون سا ہوگا، ہول نمبر. جی گڈ، بالکل. تو سپر سیٹ ہمارے پاس کیا ہوگا، ہول نمبر. ڈبلیو ایز سپر سیٹ آف این. اگر ہمارے پاس آپشن ہے ایل سیٹ ہمارے پاس یو وی ڈبلیو ایکس، اور ایم ہے یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ. اب آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ کس میں زیادہ ہے. ہاں جی، آپ کا آنسر کیا ہے، سپر سیٹ ہمارے پاس کون سا ہے، ایم. سپر سیٹ کون سا ہے، ایم. آپشن 5 ہمارے پاس سیٹ ای ہے ہمارے پاس 1 2 3 اور یہ چلتا جا رہا ہے 10 تک، نیچرل نمبر ہے. اور سیٹ ایف ہے ہمارے پاس، یہ 0 1 جمع نفی 2 ہے، تو یہ انٹیجرز ہیں، لیکن اس میں دیکھیں 0 آ گیا ہے، تو یہ کیا ہوگا، کون سا سیٹ ہمارے پاس سپر سیٹ ہوگا جی. ہاں جی، فوقی سیٹ ایف ہے، اور ایف کس کا سپر سیٹ ہے، ای کا. کوسچن نمبر 3 look at each pair of the sets and separate the equal sets and equivalent set. اردو میں ہم کیا کہیں گے کہ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، مدرجہ ذیل سیٹوں کے جوڑوں میں مساوی اور مترادف سیٹوں کے جوڑے علیحدہ کریں. اب دیکھیں اس کا آپشن 1 ہے ہمارے پاس، سیٹ اے ہے 1 3 5 7 9 اور سیٹ بی ہے اے بی سی ڈی ای. تو چلیں جی اب بتائیں اس میں سے ایکول سیٹ کون سا اور ایکولنٹ سیٹ کون سا، کیا یہ ایکول ہے یا ایکولنٹ ہے. جب آپ کو پچھلی کلاسز میں پڑھایا ہے کہ ایکول سیٹ کیا ہوتا ہے اور ایکولنٹ سیٹ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کسی وجہ سے آپ کی کلاس مس ہو گئی ہے، آپ نہیں دیکھ سکے، تو ویڈیو لیکچر موجود ہے، ڈسکرپشن میں لنک بھی شیئر کر دیا گیا. یہ جو آپ کو آئی کا بٹن اوپر نظر آ رہا ہے، اوپر آئی کا جو آپ کو یہاں پہ نشان نظر آ رہا ہے، اس کو کلک کریں تو آپ سب سے پہلے وہ لیکچر دیکھ لیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ایکول سیٹ اور ایکولنٹ سیٹ کیا ہوتے ہیں، ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے. تو آپ کی یاد دہانی کے لیے یہاں بتاتا جاؤں کہ ایکول سیٹ وہ ہوتے ہیں جس کو مساوی سیٹ کہتے ہیں، کہ جس کے ارکان ایک جیسے ہوں دونوں سیٹ کے،
اور ایکویلنٹ سیٹ وہ ہوتا ہے جن کی تعداد برابر ہو. تو دیکھیں جی یہاں پہ یہ ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ ان کی تعداد برابر ہے. اس میں بھی 5 ایلیمنٹ ہے اور اس میں بھی 5 ایلیمنٹ ہے. تو ہمارا جو آنسر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یہ ایکویلنٹ سیٹ ہے, مترادف سیٹ ہے. اور اس کو جب ہم لکھیں گے تو اے کے ساتھ ہم نے لکھا مترادف سیٹ. یہ مترادف سیٹ کی کیا ہے؟ سمبل ہے. جی بالکل صحیح بتایا آپ نے. اگر آپ تمام ویڈیو لیکچر دیکھتے رہیں گے تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک چیز بالکل کلیئر آسانی سے سمجھ آتی رہے گی, اور آپ کے لیے بالکل میتھ کرنا تو کوئی مشکل ہوگا ہی نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن 2 ہے جی. سیٹ سی ہے ہمارے پاس 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, اور سیٹ ڈی ہے 0 2 4 6 8. اس کو اگر ہم دیکھیں تو بالکل ایک جیسے ارکان ہیں سب کے. اس کے سی کے اور ڈی کے دونوں کے ارکان بالکل سیم ہیں. جب سیم ایک جیسے ہوں گے تو یہ کون سا سیٹ ہے؟ ایکول سیٹ ہے, مساوی سیٹ ہے. اور اس کی جو ہمارے پاس سمبل ہوتی ہے وہ برابر کا نشان ہوتا ہے, از ایکول کا نشان ہوتا ہے. تو سی برابر ہے ڈی, یعنی سیٹ سی از ایکول سیٹ آف سیٹ ڈی. سیٹ سی مساوی سیٹ ہے سیٹ ڈی کا. چلو جی, تیسرا ہمارے پاس ای سیٹ ای 1 2 6 7 8, اور اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ایف, اس میں 6 7 8 1 2 ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں ایلیمنٹ بالکل سیم ہیں, ترتیب تبدیل ہے. یہاں پہ 1 2 پہلے آ گیا, یہاں پہ بعد میں آ گیا, باقی 6 7 8 6 7 8. تو جب سارے ایلیمنٹ سیم ہیں, ارکان ممبر ایک جیسے ہیں, تو کیا ہوگا جی؟ ہاں جی بالکل ایکول سیٹ, مساوی سیٹ. ای برابر ہے ایف کے, ای سیٹ ای از ایکول سیٹ آف سیٹ ایف. چلیں جی, اب اس کا چوتھا جز ہمارے پاس سیٹ جی ہے 1 2 3 1 2 3 سے لے کر 20 تک جا رہا ہے, اور سیٹ ایچ ہے وہ بھی 1 2 3 سے لے کر 20 تک جا رہا ہے. تو یہ کون سا ہے؟ ایکول سیٹ ہے, کیونکہ تمام ارکان ایک جیسے ہیں. آگے ہمارے پاس پانچواں جز ہے سیٹ آئی ہے سنڈے اور منڈے, اور سیٹ جے ہے ہمارے پاس وقار اور علی. دیکھیں دونوں کی تعداد برابر ہے لیکن ارکان مختلف ہیں. تعداد برابر ہے, ارکان مختلف, تو کون سا سیٹ ہوگا جی؟ بالکل آپ نے صحیح بتایا, ایکویلنٹ سیٹ. اور اس کی سمبل بھی ہم ایکویلنٹ سیٹ کی لگائیں گے. کوسچن نمبر 4 ہمارے پاس لوک ایٹ ایچ پیئر آف دا سیٹس اینڈ سیپریٹ دا ڈسجوائنٹ اینڈ اوور لیپنگ سیٹس. مدرجہ سیٹوں کے جوڑوں میں غیر متراکب اور متراکب سیٹوں کے جوڑے علیحدہ کریں. اب یہ دیکھیں پہلا آپشن ہے ہمارے پاس اے برابر ہے, سیٹ اے ہے 7 8 9, اور سیٹ بی ہے ہمارے پاس اے بی سی ڈی ای. تو بتائیں جی متراکب اور غیر متراکب سیٹ کیا ہوں گے, ڈسجوائنٹ اور اوور لیپنگ سیٹ کیا ہوں گے؟ اگر آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ کی کسی وجہ سے کلاس مس ہو گئی ہے تو اس پہلے سے ویڈیو لیکچر موجود ہے, ڈسکرپشن میں بھی لنک شیئر کر دیا گیا ہے. نہیں تو یہ جو آپ کو یہاں پہ آئی کا بٹن نظر آ رہا ہے, آئی پہ سلیکٹ کریں, پہلے دیکھ لیں کہ ڈسجوائنٹ اور اوور لیپنگ سیٹ کیا ہوتے ہیں. ڈسجوائنٹ کو ہم کہتے ہیں غیر متراکب سیٹ, اور اوور لیپنگ سیٹ کو ہم کہتے ہیں متراکب سیٹ. ڈسجوائنٹ سیٹ وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے رکن ہے وہ مشترک نہ ہو بلکہ مختلف ہو, اور اوور لیپنگ سیٹ وہ ہوتے ہیں جن میں کم از کم ایک رکن ممبر مشترک ہو, کامن ہو. تو دیکھیں جی اس میں ہمیں کوئی بھی کامن نظر نہیں آ رہا. جب کوئی بھی کامن نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ کون سا سیٹ ہوگا؟ چلیں جی آنسر بالکل یہ ڈسجوائنٹ سیٹ ہے ہمارے پاس, غیر متراکب سیٹ ہے. اب اس کا آپشن 2 سیٹ ہمارے پاس سی 0 5 10 15, اور ڈی ہے ہمارے پاس میں 0 5 8 9 15 ہے. دیکھیں اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو میں نے ریڈ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں 0 5 15 0 5 15 0 5 اور 15 ان دونوں میں مشترک ہے. اس میں بھی آیا ہوا ہے اور اس میں بھی آیا, سی میں بھی ہے اور ڈی میں بھی ہے. جب ایک بھی کامن ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اوور لیپنگ سیٹ. تو اس میں 3 ہیں تو کیا ہوگا؟ اوور لیپنگ سیٹ. ہاں جی متراکب سیٹ ہوگا. چلو جی آپشن 3 دیکھتے ہیں. آپشن 3 ہمارے پاس ای سیٹ ای ہے 1 2 3 4 5 6, اور اس کا سیٹ ایف ہے 1 3 2 5 6. اس کو بھی میں نے ریڈ کر دیا. دیکھیں ای کے اندر صرف 4 ایک ایسا ہے جو ایف کے اندر نہیں ہے, باقی سارے کامن ہیں. جب کامن ہے تو کون سا سیٹ ہوگا جی؟ اوور لیپنگ سیٹ, متراکب سیٹ. بس آپشن آ گیا
4, इसमें G सेट हमारे पास XYZ और H सेट है हमारे पास UVWXYZ। अब इसमें भी आप देखें तो XYZ इसमें है और ये तीनों के तीनों H के अंदर मौजूद हैं, तो ये कॉमन है। जब कॉमन होंगे तो कौन सा सेट होगा हमारे पास? जी ओवरलैपिंग सेट, मुतराकिब सेट। अब हमारे पास ऑप्शन 5 है, सेट P है हमारे पास 2 3 5 7 11 और सेट Q है 4 6 8 9 10 12। क्या आप में से कोई कॉमन नजर आ रहा है? नहीं जी, कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो कौन सा सेट होगा जी? डिसजॉइंट सेट, गैर मुतराकिब सेट। और ये हमारे पास आ गया छठा सेट I है 3 6 12 और सेट J है जनवरी फरवरी अप्रैल। ये तीनों की अगरचे तादाद बराबर है लेकिन मुश्तरक कोई नहीं है, कॉमन कोई नहीं है, तो कौन सा सेट बनेगा जी? ये डिसजॉइंट सेट, गैर मुतराकिब सेट। आई होप आपको एक्सरसाइज मुकम्मल पूरी समझ आ गई होगी। कहीं भी समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।